السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس مختصر سی نشست کے اندر ہم یوم عرفہ یعنی کہ عرفہ کا جو عظیم الشان دن ہے اور حج کا یہ عظیم رکن ہے، اس کی فضیلت اور اس کے چند احکامات سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، حج در حقیقت عرفہ ہے۔ حج کے جو چار ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن عرفہ کا دن بھی ہے۔ عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر قیام کرنا، وہاں پر ٹھہرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور ارکان کی آپ اہمیت جانتے ہیں کہ اگر حج کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو انسان کا وہ حج فوت ہو جاتا ہے، اگلے سال وہ دوبارہ حج کر سکے گا، رکن کے بغیر حج مکمل نہیں۔ اگر واجبات میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو اس پر دم کا کفارہ آتا ہے اور اس کا حج درست ہوگا، لیکن اگر رکن میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا، اس کو اگلے سال دوبارہ اس حج کی عبادت کو ادا کرنا ہوگا۔ عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی ایک نصوص ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یباہی بأہل عرفات اہل السماء، کہ اللہ رب العزت عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان والوں سے ان لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں پر اللہ رب العزت مباحہ کرتا ہے، یباہی یعنی کہ فخر محسوس کرتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اور دوسری ابن خزیمہ کی حدیث کے اندر ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، کہ دیکھو میرے یہ بندے پراگندہ ہو کر میرے پاس پہنچے ہیں، پراگندہ ہو کر میرے پاس پہنچتے ہیں۔ انی اشہدکم انی قد غفرت لہم انصرفوا مغفورین لکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا، واپس لوٹو اور تمہارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو کہ اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے دعا مانگی، اور وہ کیا دعا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ اور اس دن کی فضیلت کے اندر صحیح مسلم کے اندر ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العزت اتنی کثرت کے ساتھ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہوں۔ یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ اور اس دن کی جو سب سے بڑھ کر فضیلت وہ یہ کہ یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس دن کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یہود جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمانے لگے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہود نے بتایا کہ وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرفہ کے مقام میں تھے، عرفہ کے میدان میں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوتی۔ تو میرے بھائیو، جو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر حج کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے میدان عرفات کے اندر جاتا ہے،
اسے یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شاید دوبارہ اس کی زندگی میں یہ موقع نہ آئے کہ وہ حج کے میدان کے اندر ہو، عرفات کے میدان کے اندر ہو، اور اللہ رب العزت اسے یہ دن نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دن کو وہ طرح طرح کے فضول کاموں اور چیزیں جمع کرنے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت کو جانیے، اس کی اہمیت کو جانیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن ظہر کی نماز کے وقت ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیجئے اور زیادہ اس چیز پر حرص رکھیے کہ آپ عرفہ کے میدان کے اندر ہوں، کیونکہ اکثر حجاج جو ہے وہ پابندی کی وجہ سے اندر نہیں پہنچ سکتے، باہر اپنا پورا دن گزار سکتے ہیں۔ اس کے حدود کو مقرر کیا گیا ہے، آپ اس کے اندر دن گزارے۔ اگر کسی نے باہر دن گزارا تو اس کا یہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔